بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التودد إلى الناس نصف العقل. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا یہ آدھی عقل مندی ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے سمجھدار اور عقل مند انسان کو سمجھایا ہے۔ دنیا میں ایک رشتہ ہوتا ہے جس کو انسان بنا کے رکھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان رشتوں میں بگاڑ پیدا کر دے۔ بنانا اور بگاڑنا یہ دونوں انسان کے اختیار میں ہے، لیکن بنا کر رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور بگاڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ بنانے میں کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، قربانی چاہیے ہوتی ہے۔ بگاڑنے کے لیے ایک سیکنڈ میں ایک غلط جملہ بول دینا کافی ہے، رشتہ خود بگڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اصل کمال مومن کی زندگی کا یہ ہے کہ یہ باقی مسلمانوں کے ساتھ بنا کر رکھنے والا ہو، رشتے جوڑنے والا ہو، اور اس کے لیے جو راستہ حدیث پاک سے اللہ کے پاک پیغمبر نے سمجھایا وہ کیا ہے؟ التودد الی الناس، لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، نرم الفاظ اور نرم انداز اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے دوستوں بزرگوں، یاد رکھیں، جس سے سامنے والے کے ساتھ ایک محبت کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، چاہے انسان دنیا میں یہ کہے کہ جی میں فلاں سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن انداز، مزاج، الفاظ، لب و لہجہ انتہائی ناگفتگی ہو، سخت قسم کا ہو، تو چاہے میں کتنا بھی کہوں لیکن سامنے والے کے پاس محبت کا پیغام منتقل ہی نہیں ہوگا، وہ اس کو محبت سمجھے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج اپنے ماحول میں محبت کو پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے الفاظ اور انداز کو خوبصورت بنائیں۔ اور جب انسان لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے تو فرمائے بھئی آدھی عقل مندی تو یہ ہے، آدھی عقل مندی تو اس کو بیٹھے بیٹھے حاصل ہو گئی۔ باقی عقل سیکھنے کے لیے، آدھی عقل پیدا کرنے کے لیے پھر انسان کو تھوڑا علم چاہیے، تھوڑی صحبت چاہیے، تھوڑی فکر چاہیے، اس کے ذریعے سے باقی عقل مندی انسان کے پاس حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج رشتے توڑنا اور بگاڑنا بہت آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً دنیا سے ہم کٹے ہوئے ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے، خاندان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم بنا کر رکھنے والے ہوں، محبتوں کو تقسیم کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی نظر میں بھی ہم عقل مندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔